السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس نمبر 5 ایپیسوڈ نمبر 43۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے آقا علیہ السلام کے دستہائے اقدس کے حوالے سے اور مبارک اور پیاری پیاری انگلیوں کے حوالے سے سماعت کیا اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کیا۔ آج انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے بازو اقدس کے حوالے سے، آپ کی بہادری کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے آپ سماعت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازو مبارکہ کی ساخت کے حوالے سے حضرت امام بیہقی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں: وَكَانَ أَعْبَلَ الْعَضُدَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ طَوِيلَ الزِّنْدَيْنِ، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بازو سفید اور چمکدار اور کلائیاں لمبی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشعر الذراعین، حضور علیہ السلام کی مبارک کلائیوں پر بال موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظیم الساعدین، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بازو اعتدال کے ساتھ بڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان روایت سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کے بازو مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی حسین پیرائے میں ڈھالا تھا۔ آپ کے بازو سفید رنگت کے چمکدار اور آپ کی کلائیاں لمبی تھی اور ان پر بال بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے کلائیوں کے حوالے سے، بازو مبارکہ کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ العظیم آپ یہ بھی سماعت کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ آپ اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہادری کا اندازہ بھی آپ کو ہو جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طریقے سے کوشاں ہوتے کہ لوگ دین سے قریب ہو جائے، اسلام سے قریب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے لگ جائیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کا نام رکانہ تھا۔ اس کا شمار سب سے زیادہ طاقتور لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ مشرک تھا اور وادی عدم میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور اس وادی کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں رکانہ سے ملاقات ہو گئی کیونکہ وہ اسی وادی میں رہتا تھا۔ حضور علیہ السلام اس وقت تنہا تھے۔ رکانہ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا: اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ ہیں جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جو عزیز و حکیم ہے۔ پھر اس نے کہا: اگر میرے اور آپ کے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو میں آپ سے اس وقت تک بات نہ کرتا جب تک کہ آپ کو قتل نہ کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ بڑا مشہور پہلوان ہے۔ اب آپ میرے قابو میں ہیں، اپنے خدا کو جو عزیز و حکیم ہے اسے بلائیے کہ وہ آپ کو مجھ سے نجات دلائے۔ پھر رکانہ نے کہا: میں آج آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں، اور اس نے وہ چیز جو پیش کی، کہا کہ میں آپ سے کشتی کروں گا اور آپ اپنے اللہ کو جو عزیز و حکیم ہے ان کو پکارے اور میرے مقابل میں آپ کی امداد کریں، اور میں اپنے خداؤں کو جو لات اور عزیٰ ہے ان کو پکاروں گا۔ اگر آپ مجھے گرا دیں گے تو میری بکریوں میں سے 10 بکریاں آپ چن لیں، یعنی جو بکری چاہیے آپ 10 بکریاں آپ لے لیں اگر آپ مجھے گرا دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اگر تیری مرضی ہو تو میں تجھ سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ مکہ کا سب سے بڑا پہلوان ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کشتی کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: اگر تیری مرضی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دیا۔ چشمے زدن میں وہ چاروں شانے چت زمین پر آ گرا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔
رکانہ نے کہا میرے سینے سے اٹھیے، یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ یہ آپ کے خدا جو عزیز و حکیم ہے اس کا کمال ہے۔ میرے خداؤں لات اور عزا نے میری مدد نہیں کی، آج تک کسی نے میری پشت نہیں لگائی تھی۔ پھر رکانہ نے کہا کہ ایک مرتبہ اور آپ مجھ سے کشتی لڑے، اگر آپ پھر بھی مجھے گرا دیں گے تو میرے ریوڑ سے آپ 10 بکریاں چن لیں، دونوں کشتی کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک مرتبہ جو ہے اسے گرا دیا گیا ہے، دوسری مرتبہ اب پھر وہ تیار ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے خداوند عزیز و حکیم کو مدد کے لیے پکارا اور اس نے اپنے لات اور عزا کو مدد کے لیے پکارا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر پھر سوار ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ دوسری مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا۔ رکانہ پھر کہنے لگا اٹھیے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، آپ کے رب کا کمال ہے، اس نے آپ کی مدد کی لیکن میرے خداؤں نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ کہہ بھی رہا ہے، کس طریقے کی بات ہے، اللہ اکبر۔ رکانہ پھر کہنے لگا ایک مرتبہ پھر آئیے، اگر اس دفعہ آپ پھر گرا لیں گے تو میرے ریوڑ سے 10 مزید بکریاں چن لے۔ تیسری بار بھی آقا علیہ السلام نے جھٹکا دیا اور وہ زمین پر چت گر گیا۔ کہنے لگا یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ آپ کے رب کا کمال ہے جو عزیز و حکیم ہے، مجھے میرے خداؤں لات اور عزا نے رسوا کیا، حسب وعدہ میرے ریوڑ سے آپ 30 بکریاں چن لیں۔ آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہادری کا عالم کہ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے اس بہادر کو جو مکہ کا سب سے بڑا بہادر مانا جاتا تھا، آقا علیہ السلام نے اب دیکھیں کیا فرمایا، آپ اس کو غور سے سماعت کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 مرتبہ اسے زمین پر گرا دیا، مگر جب اس نے کہا کہ آپ 30 بکریاں لے لیں، اب آپ دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رکانہ مجھے تیرے بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنے پاس رکھ لے، میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ تجھے آتش جہنم میں جھونک دیا جائے، رکانہ اسلام قبول کر لے، عذاب جہنم سے بچ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا کرتے اور ہر معاملے میں جو ہے یہی خیال ہوتا کہ لوگ مسلمان ہو جائے، اسلام سے قریب آ جائے۔ کہنے لگا جب تک کہ آپ مجھے کوئی نشانی نہ دکھائے میں آپ کی دعوت قبول نہیں کروں گا۔ حالانکہ ایک نشانی تو یہ دیکھ چکا تھا، کتنا بڑا پہلوان کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے ایک بار نہیں 3 مرتبہ اسے پچھاڑا، مگر اس کے باوجود کہنے لگا کیا کوئی نشانی بتائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تجھے نشانی دکھا دوں تو کیا تو میری دعوت قبول کر لے گا؟ اس نے کہا بے شک۔ نزدیک ایک بیری کا درخت تھا جس کی شاخیں اور ٹہنیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اقبلی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے میرے پاس آ جا۔ سبحان اللہ، یہ پیارے آقا کسے فرما رہے ہیں؟ اس درخت سے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آ جا۔ اسی وقت اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک نصف اپنی ٹہنیوں اور شاخوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا آقا علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ رکانہ کہنے لگا بے شک آپ نے بہت بڑی نشانی دکھائی کیونکہ درخت چیرتا ہوا آ گیا، لیکن اب آپ اس کو حکم دے کہ واپس چلا جائے تب میں مانوں گا۔ حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا، وہ درخت اپنی شاخوں سمیت واپس چلا گیا اور جو نصف وہاں نصب تھا اس کے ساتھ پیوست ہو گیا، یعنی دونوں درخت جو تھے اب جو 2 حصے ہو گئے تھے وہ دونوں کے دونوں مل گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رکانہ حسب وعدہ اسلام قبول کرو اور عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ لیکن رکانہ نے کہا مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کا خدا سچا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اسلام قبول کرنے سے میرا نفس جھجک رہا ہے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو مکہ کی عورتیں اور بچے جہاں جہاں سنیں گے کہیں گے کہ رکانہ نے کشتی میں ہار کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ میرے ریوڑ سے 30 بکریاں لے جائیں جن کا میں وعدہ کر چکا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ لوگ اپنے خالق حقیقی پر ایمان لائے اور تمام باطل خداؤں کی عبادت ترک کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہو۔ یہ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہما حضور علیہ السلام کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ حضور علیہ السلام وادی عظم تشریف لے گئے ہیں، ادھر روانہ ہوئے اور جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جب ناگہاں دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، دونوں دوڑ کر اپنے آقا علیہ السلام کی پیشوائی کے لیے بڑھے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تنہا اس جنگل کی طرف کیوں چلے گئے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک مشہور پہلوان رکانہ کا قبضہ ہے، بڑا طاقتور بھی ہے اور آپ کا دشمن بھی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے جانثاروں کے ان خدشات کو سن کر مسکرانے لگے اور فرمایا، اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے اور اس کا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے، وہ خود میری حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ رکانہ کی کیا مجال تھی کہ میرے سامنے اف بھی کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے رکانہ سے کشتی کا ماجرا بیان فرمایا۔ یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دونوں جانثاروں کی خوشی کی حد نہ رہی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہر خوبی رکھی تھی۔ کسی بھی طبقے کے انسان سے آپ ملاقات کرتے تو ان میں آپ کی ایک امتیازی شان ہوا کرتی تھی۔ رکانہ اپنی بہادری اور پہلوانی میں بڑا مشہور تھا، مگر جب اس سے مقابلے کی بات آئی تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی غالب آئے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ آپ نے اسے پچھاڑ دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آقا علیہ السلام کو دنیا کے مال و دولت کی فکر نہیں تھی، بلکہ آپ لوگوں کی اصلاح اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی آپ کو بہت زیادہ فکر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رکانہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ مجھے ہرا دیں تو میرے ریوڑ سے 10 بکریاں آپ لے لیں۔ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ اسے پچھاڑا، 3 مرتبہ اسے ہرایا، جس کے نتیجے میں 30 بکریاں آپ لے سکتے تھے، مگر اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے اسے ٹھکرایا۔ اور رکانہ جیسے پہلوان سے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کی خواہش ہے تو اس بات کی کہ ایمان لا کر جہنم سے محفوظ ہو جا، مجھے تیری بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طریقے سے تبلیغ دین بھی فرما رہے ہیں، اور کس طریقے سے آپ کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، بندگی کریں اور اسلام سے قریب آ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اعتبار سے تبلیغ دین کا کام کرتے رہیں، پیارے آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ حضور علیہ السلام کی گردن مبارک کے حوالے سے بھی آپ سماعت کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔